اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ یحب المتوکلین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں انسان صرف اور صرف رب العزت پہ بھروسہ کرتا ہے، چاہے دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے اگر مجھ پہ یہ تکلیف ڈالی ہے تو یقینی طور پہ دور بھی اسے کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، اور ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہترین انجام تقویٰ کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست رحمت اپنے بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ جو کوئی بھی گناہ کرنے والا ہے توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی کہ قیامت تک۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو، ذکر کرنے والی زبان حاصل کرو، مومنہ بیوی حاصل کرو جو آخرت کے معاملات میں مردوں کی مدد کرے۔ جزاک اللہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کی یہ دعا ہونا چاہیے، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارا دل قرآن کی روشنی سے منور ہو جائے گا، چمکنے لگ جائے گا، تو ہمیں ہر اندھیرے میں راستہ نظر آئے گا، کیونکہ قرآن ہی وہ رب العزت کی کتاب ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور ہر مشکل راستے سے گزار دیتی ہے، اسے چلنا سکھاتی ہے، اسے آسان بناتی ہے۔ قرآن کی روشنی سے انسان کو خود بھی فیض پہنچتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی فیض پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ رب العزت اپنے مومن بندے کو تنبیہ کر رہے ہیں، وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہیں کرنا۔ یہاں رب العزت اپنے بندوں کو اس آیت میں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر عمل کرتے وقت مجھے یاد رکھنا کہ میں حاضر ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ جب تمہیں یہ خوف آئے گا تو تم یقینی طور پر ہر برائی سے دور ہٹ جاؤ گے، کیونکہ جب تم دور ہٹو گے تمہارے دل میں میرا خوف ہوگا، تمہیں یہ خوف ہوگا کہ ہمیں جواب دینا ہوگا رب العزت کو، اور ہمیں قیامت میں اس کا حساب دینا ہے، تو تم خود بخود پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ یہ اسی صورت میں پیچھے ہٹو گے جب تم مجھے یاد رکھو گے، مجھے جب یاد رکھو گے ہر برائی سے دور رہ جاؤ گے، اور میری شکر گزاری کرتے رہنا ہر نعمت پر۔ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے ہر بندے کو اپنے، تو ہر بندے کو چاہیے رب العزت کی بہت بہت شکر گزاری کرے اور ہمیشہ شکر گزار بن کے زندگی گزارے اور کبھی بھی ناشکری نہ کرے، کیونکہ رب العزت اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، ظلم تو انسان خود اپنے آپ پہ کرتا ہے۔ یہ دنیا رب العزت نے انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے، اور اس میں تمام جو نعمتیں موجود ہیں وہ سب کے سب
انسانوں کے لیے ہی ہیں۔ اگر اسے دیکھے، غور کرے تو اپنے رب کا بہت بہت شکر گزار بن جائے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، اپنے چہرے پہ ہی غور کر لے، تو اس میں کوئی بھی اگر ایک چیز آنکھ کی ہو یا ناک کی ہو یا دانت کی ہو، اس میں کمی بیشی ہو جائے تو انسان کا کیا نقشہ ہوگا۔ لیکن رب العزت نے بڑی خوبصورتی سے انسان کو بنایا ہے، تمام نعمتیں نواز کر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔